بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ کا خوبصورت واقعہ آپ کی سماعت تک نظر کر رہا ہوں، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس میں انشاءاللہ سبق آموز واقعہ ہے۔ اس میں اس واقعے کو ہی دیکھ کر ہم اپنی اصلاح اور اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے۔ وہاں پہ ایک اونٹ اڑ گیا۔ میرے ویورز، آپ اڑ گیا اونٹ یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ ایک جانور جب بگڑ جائے، جب وہ قابو میں نہ رہے تو اس کو کہتے ہیں پھوڑ گیا۔ یہ لفظ ہے پنجابی کا پھوڑ گیا، لیکن آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ جب جانور زیادہ ہوتے ہیں یا پھر کہیں مجمع ہوتا ہے جانور کا، جس طرح قربانی کے دن آتے ہیں، اس طرح کے جانور جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کوئی جانور ایسا ہوتا ہے جو بالکل پدک جاتا ہے اور اس طرح بگڑا ہوا ہوتا ہے، سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اس کو۔ تو وہ جس سمت منہ کر لیتا اس طرف لوگ آگے سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ پورے بازار کو آگے لگا لیتا ہے۔ اونٹ تو قد آور جانور ہے، اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ جب اونٹ پدک جائے یا اونٹ بگڑ جائے، بگڑے ہوئے اونٹ کو کون کنٹرول کرے؟ جب جانور کٹا ایک چھوٹا سا یا ایک بیڑا کوئی بھی اس طرح کا اگر کوئی جانور اگر بگڑ جائے تو اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر اونٹ کو سنبھالنا تو ناممکن ہے۔ اور یہ جس طرف سمت کر لے بگڑا ہوا جانور، اس طرف پورے بازار کو آگے لگا لیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے اونٹ کے پاس تشریف لے گئے۔ صحابیت کا روب بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان بھی، اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سائے سے شیطان بھی ڈرتا ہے، شیطان بھی ڈر جاتا ہے۔ جس رستے سے حضرت عمر فاروق گزرتے ہیں وہاں سے شیطان بھی نہیں گزرتا، ڈرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے سائے سے ڈرتا ہے شیطان۔ آپ آگے بڑھے اور جا کر اس کی نکیل پکڑ لی، اس اونٹ کی نکیل پکڑی اور وہ کھڑا ہو گیا اور اس کے کان میں کچھ کہا اور آپ تشریف لے گئے۔ اس کے کان میں آپ نے کچھ کہا اور تشریف لے گئے، اور وہاں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اونٹ وہیں کھڑا رہا، اونٹ وہاں سے ہی کھڑا رہا۔ اس کے بعد اونٹ نے کوئی شرارت کو بگڑنے والا کام ختم ہو گیا، اونٹ وہاں پہ کھڑا رہا، شرافت سے کھڑا رہا، وہاں ہی بیٹھ گیا، اور ایک دو روز بعد بھوک سے وہاں ہی مر گیا۔ اب سب بازار والوں نے دیکھا تھا، لیکن پتہ کسی کو نہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اونٹ کے کان میں کہا کیا ہے۔ سارے منتظر تھے امیر المومنین تشریف لائیں تو ہم پوچھیں۔ اور ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، دوبارہ بازار گئے تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ عرض کی امیر المومنین، آپ کو اونٹ تو یاد ہے؟ امیر المومنین نے کہا ہاں یاد ہے۔ عرض کرنے لگے لوگ کہ آپ نے اونٹ کے کان میں کہا کیا تھا؟ فرمانے لگے کیوں، کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کرنے لگے کہ آپ تو تشریف لے گئے لیکن اونٹ وہاں ہی کھڑا رہا اور پھر وہاں ہی ایک دو روز بھوک سے مر گیا۔ آپ نے کہا کیا تھا؟ آپ امیر المومنین نے جواب دیا، میرے ویور اس پہ غور کیجیے گا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ پھوڑ کیوں ہو رہا ہے، اتنا کیوں بگڑا ہوا ہے؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا تم مرنا بھول گیا ہے؟ میرے ویورز، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اونٹ کے کان میں صرف یہ کہا کہ کیا تمہیں مرنا نہیں یاد؟ اور وہ ایک جانور ہے،
تو اس کو کہا کہ تم نے مرنا نہیں، تم مرنا بھول گئے ہو۔ میرے ویورز، آج ہم اپنی زندگی کے جو گزار رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہم کیا کر رہے ہیں آج، لیکن ہمیں بھی مرنا یاد نہیں رہا۔ آج کے دور کے مطابق اگر کسی کے بس میں کوئی کام ہو، کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی کام، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں، ہم بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں ہم، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں، انسان کے بس میں۔ میرے ویورز غور کیجئے گا کہ انسان یعنی ہم اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتے، ہم اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتے، تو تکبر کس بات کا؟ زندگی میں اگر کامیابی اور عزت چاہتے ہیں تو عاجزی اختیار کریں۔ آج کا انسان یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ میری مرضی کا ہو، مگر ایسا نہیں ہے، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے، قدرت کا قانون نہیں ہے یہ۔ اگر عاجزی اختیار کریں گے تو زندگی آپ کی خوشیوں سے اور سکون سے رہے گی۔ یہاں پہ ایک بہت ہی پیارا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول مجھے یاد آ گیا ہے، اس ویڈیو میں آپ کی سماعت کو نظر کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیشہ جھکی ہوئی ٹہنی پہ پھل لگتا ہے، ہمیشہ جھکی ہوئی ٹہنی پہ پھل لگتا ہے، اکڑنا تو مردے کی نشانی ہے۔ آج ویورز، میں اور آپ اس بارے میں سوچیں کہ آج ہم اپنی زندگی کس سمت لے کے جا رہے ہیں۔ اگر جس سمت آپ چل رہے ہیں تو کیا اس میں کامیابی ہے؟ یقیناً کامیابی نہیں ہے میرے ویورز، اس میں یقیناً کامیابی نہیں، اس میں ناکامی ہی ناکامی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنا ضروری ہے، اللہ اس کے رسول کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عاجزی کا درس، عاجزی کا حکم دیا ہے۔ کتنے کتنے بڑے کام آپ نے دیکھے ہوں گے کہ مشکل سے، لیکن وہ غصے اور تکبر سے کبھی بھی حال نہیں ہوئے۔ عاجزی اور انکساری خیال کرنے سے آپ کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہیں، اگر کوئی کسی کو اچھا نہ بھی لگے، لیکن آپ اگر زبان سے اچھے بول رہے ہیں تو وہ پھر بھی آپ وہ کر لیتے ہیں۔ اگر جائز ہے کام تو پھر بھی وہ ہو جاتا ہے۔ میرے ویورز، ہمیشہ جھکنا سیکھیں، عاجزی اختیار کریں، اور زندگی ہماری، یہ دنیا فانی ہے، اس نے ایک دن ختم ہونا ہے، تو اپنے آپ کو بدلیں۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند ہے، اس کو لائک شیئر کر کے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار نالی وید راجہ۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان نالی وید راجہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔